اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو اللہ کی قدر کرے، اگر احکامات پہ نہیں چلے تو اللہ کی قدر نہیں کرے۔ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ ہم اللہ کی قدر کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں تو الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے ہیں تو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، جہنم کی ایندھن بنیں گے۔ اور فکر کرو، سب صرف ایک کا معاملہ نہیں ہے، ایک جنے ایک بولا تو اس کے ساتھ سب مل کے ایک ہی بات نہیں کرنا، سب اپنے اپنے طور پہ سوچنا، سوچ سمجھ کے بات کرنا، کیونکہ اللہ کے احکامات ہے، کسی انسان کے احکامات نہیں ہوتے۔ جو کائنات کو جو پیدا کیا ہے وہ کائنات اتنی بڑی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کائنات میں انسان کو لیڈر بنایا، خلیفہ بنایا اور پورے اختیارات دیا۔ کسی کائنات میں کسی کو نہیں دیا اختیار، اتنے اختیارات دینے کے باوجود بھی ہم انسان ہیں کہ ناشکر ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب ہے اس کے احکامات پہ چلنا، اسلام پہ قائم رہنا، فرمانبرداری کرنا، سلامتی کی زندگی گزارنا۔ سلامتی کی زندگی کب گزریں گی؟ تو اللہ کے احکامات کیا ہے تم غور و فکر کرو۔ قرآن کے اندر جو بھی احکامات ہے وہ اگر تم غور و فکر کریں گے تو دنیا میں، سماج میں، خاندان میں، خود میں سلامتی رہیں گی، امن رہیں گی۔ اس کے اوپر نہیں چلیں گے، اپنی منمانی چلیں گے تو سمجھو صرف فساد کے کچھ نہیں۔ فساد کا مطلب ہے جو چیز جیسی رہنا ہے ویسی نہیں رکھنا، وہ فساد ہے۔ امن قائم رکھنا ہے، امن قائم نہیں رکھے تو فساد ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں، جیسا مثال کے طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو بول رہے ہیں، وہ فسادی ہیں بول رہے ہیں۔ جو جس طریقے سے کرنا ہے وہ طریقے سے ہٹ کے دوسرے طریقے سے عمل کرے تو اس کو فساد بولتے ہیں۔ اپنی منمانی نہیں، اپنی منمانی کرے تو فساد۔ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو فساد نہیں ہوتا، اسلام ہے، سلامتی ہے۔ تو اس میں ہم غور و فکر کرنا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ آج بتاریخ 10 دسمبر 2023 بروز اتوار، آج کا عنوان ہے کیا ہم اللہ کے احکامات کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ، 6 تا 10 نمبر آیت ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اب یہاں جو ہے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بیٹھتا کہ کفر کرنے والے تو ہم نہیں ہوتے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کہاں کفر کر رہے ہیں۔ جب پڑھتے تو یہ سمجھ میں آتا، آپ لوگ پڑھتے ہوئے سمجھ میں آتا کہ کفر کرنے والوں کا ذکر ہے، ہمارا نہیں ہوتا۔ بات وہ نہیں، جن لوگوں نے بھی انکار کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو اللہ کے احکامات سناتے ہوئے آگاہ کرتے رہو، ڈراؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں ڈرائیں گے بھی یا نہیں بھی ڈرائیں گے
जहन्नुम के जो है वही सुनाने के बावजूद भी, नहीं सुनाने के बावजूद भी वो ईमान लाने वाले नहीं होते। ये आज पूरी दुनिया में चल रहा है मामला, पूरी दुनिया में, उसमें हम भी हैं, हम अलग नहीं हैं। मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आँखों पर पर्दा है। जब अल्लाह के अहकामात सुनाए जाते, उनके दिलों पर मोहर लगा देते, कानों पर मोहर लगा देते, आँखों के सामने पर्दा आ जाता। मोहर तो नहीं दिख रही है हमारे को, कानों पे पर्दा नहीं है, आँख पे आँखों को भी मोहर नहीं लगा और ना कानों आँखों पे पर्दा है। ये दिल जो है तो ना वो सोच फिक्र करने की सलाहियत रखता दिल। अगर हम ये अल्लाह की आयतें सुनाएं या कोई नसीहत की बातें भी सुनाएं तो गौर फिक्र करने वाले को नसीहत हासिल होती है। जो गौर फिक्र नहीं करता उसके दिल मोहर लगे हुए हैं, सील लगा दिए मोहर दिल पे, उसको समझ में नहीं आता कुछ भी, उन्हें अपने उसमें रहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है। अभी नो बोलने वाले बोलते रहते भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ। अभी कुरानी आयतें सुना रहे हम, वो तो काफिरों के वास्ते, मुशरिकों के वास्ते, उनके लिए जिक्र करे अल्लाह ताला, मेरे वास्ते थोड़े कर, मैं तो मुसलमान हूँ। ऐसा उसके दिल पे मोहर लग जाता, समझ भी नहीं आता उसको। अब उसके कान बहरे हो जाते, सुनता, सुन के ये कान से निकाल देता। आँखों के सामने पर्दा, पर्दा क्या रहता, देखता सुनता सब समझता, और उसको वो चीज़ को गौर फिक्र करना नहीं चाहता, वो चीज़ को देखना नहीं चाहता। वो चीज़ देखेंगे तो मेरे को नुकसान हो जाता। ये अल्लाह की आयतें हैं भाई, अल्लाह की आयतें होने के बावजूद भी उन्हें वो चीज़ को गौर फिक्र करता नहीं, सुनना नहीं चाहता, और सुना भी तो उस पर अमल करना नहीं चाहता। आँखों पे पर्दा लगा हुआ है सब। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बहुत बड़ा अज़ाब है, अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। व मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, और कुछ लोग कहते हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, वो हकीकत में ईमान लाने वाले नहीं होते। अभी जिक्र हमारा ही हो रहा ना भाई, हम बोल रहे हैं ईमान लाए, आखिरत पे यकीन है, अल्लाह पे ईमान है, सब बोल रहे हैं, मगर अल्लाह ताला बोल रहे हैं हकीकत में ये है कि वो लोग ईमान लाने वाले नहीं होते। नाम अब्दुल रशीद है, नाम अब्दुल रशीद होने से मुसलमान नहीं होता, नाम से नहीं, वो अमल करने से अमल मुसलमान होता। अल्लाह के अहकामात को तोड़ने से डरने वाला है तो वो मुसलमान होता। अल्लाह के अहकामात को दिल से कबूल करने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, रसूल की इताअत करने वाला अगर है तो वो मुसलमान है। अभी सब सुन रहे हैं, हम सुन रहे, हम अमल करने के वास्ते तैयार नहीं। पूरी दुनिया का मामला है, खाली मेरा तुम्हारा मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला यही है। बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। अब कुछ लोग तो सुनाते वो किस्से कहानियाँ के वैसा सुनाए थे, वैसा किस्से कहानियाँ किताब नहीं है, इसमें तुम्हारा जिक्र है बोले अल्लाह ताला, इसी में कुरान में तुम्हारा जिक्र है, यानी मेरा जिक्र है, मैं कैसा रहना है इसमें मेरा पूरा लिखा हुआ है, वो कैसा रहना है तो वो वैसा रहे तो मैं मुस्लिम ईमान वाला। अब वो नहीं रहे कि मैं अपने आप को मुसलमान ईमान वाला हूँ फला हूँ, तुम कितने जो है बुलंग बांग दावे कर लो, कोई फ़ायदा हासिल नहीं वाला, खाली यहीं रहता। आखिरत में हिसाब किताब के सामने हमारे को सब मालूम हो जाता है कि रशीद में क्या करे थे, अमल करे नहीं करे, अल्लाह के अहकाम होते, अल्लाह ताला पे ईमान था, आखिरत पे यकीन था, रसूलों पे ईमान था, ये सब वहाँ मालूम होता। अगर उस पर यकीन है, आखिरत पे यकीन है, मतलब ये किताब के ज़रिए से मेरा एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम लेंगे तो वहाँ पूरा बताना पड़ता,
میں کرانے کرا ایگزام، میں پریکٹیکل بتایا جاتا ہوں، پریکٹیکل میں ہے نہیں ہے وہاں معلوم ہوتا، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں بھائی ایمان لایا بول کے بول رہا ہوں، میں عمل نہیں کر رہا ہوں، یعنی دھوکہ دینا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ مومنین جو ہوتے وہ مومنوں کے سامنے ایسا رہتے کہ ہم واقع بہت پابند دین کے ہے، اسلام کے ہے بول کے رہتے، مگر حقیقت میں ہم نہیں رہتے، یعنی دھوکہ اللہ کو بھی دیتے مومنوں کو بھی دیتے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دے رہے ہیں نہ مومنوں کو دے رہے ہیں۔ وہ سامنے جو ہے کرتا پائجامہ ٹوپی وہ سب پہن کے کر کے جھک کے کر کے ادب احترام کے ساتھ بتا رہے ہیں، خالی بتا رہا ہوں، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں۔ تو دھوکہ خود میں اپنے آپ کو دے لے رہا ہوں، کیونکہ میں شعور نہیں رکھ رہا ہوں، جو میرے میں جو صلاحیت ہونا ہے سوچنے سمجھنے کی اس کو ختم کر دیا۔ دین کے معاملے میں آتے، دنیا کے معاملے میں کیسا کمانا، کیسا کما کے کیسا ترقی کرنا، بس یہ فکر 24 گھنٹے رہتا۔ دین کے معاملے میں آتے ہی تھوڑا آگے پیچھے ذرا سوچ سمجھ کے کریں گے بھائی۔ اب ایک کو 700 دیتے بولے نا اللہ تعالیٰ، یقین نہیں ہے آپ نے، ایک کو 700، تمہارا کوسا کاروبار ایک کو 700 دینے والا، 700 سے زیادہ دے تم بول رہے ہیں، 700 دینے والے سے زیادہ دے تم بول رہے ہیں۔ اب 24 گھنٹے ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، ایک کو 700 ملتے کیا؟ نہیں ملتے، مگر فکر پوری 24 گھنٹے یہی ہے کس طریقے سے ہم کمانا، دنیا میں جو ہے کس طریقے سے جو ہے ترقی کرنا، تو وہ جو ہے سوچ کے جو ہے ہم غور و فکر کرنا کہ ہم وہ آخرت کی زندگی جہاں موت نہیں ہے، وہ موت نہیں ہے سو زندگی کے تعلق سے ایک کم سے کم 6 گھنٹے نکالو، 4 گھنٹے نکالو، 2 گھنٹے نکالو، کم سے کم غور فکر خود اپنے آپ میں غور کرو۔ میں وہ کمائی کے واسطے کچھ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، جنت کی زندگی کے لیے کر رہا ہوں۔ یہاں 100 سال جئیں گے، ایک دن موت مرنا ہی چاہیے۔ اب کل مر گئے بیچارے، قریب 90 سال کے اوپر تھے، چلے گئے، کوئی بھی جانا ہے، آج ہے زندہ، کل کوئی بھی موت اس کو یقین ہے، وہ ٹلنے والے ہے۔ دنیا میں 2 چیز ایسے ہیں جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، ایک ماں ہے، ایک موت ہے۔ ماں کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور موت کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ باقی سب کو اللہ ہے نہیں ہے بول دیتا، نہیں ہے جو کیا کر لیتے، کہاں ہے بتاؤ بولتا ہوں، اب اس سے بڑھ کے تو نہیں ہوتا۔ اور ماں کا تو نہیں، ماں پیدا کرتی، لہٰذا ماں کا مقام سب سے اونچا ہے، اس کے بعد سیکنڈ باپ ہے، اور آج کل باپ کو زیادہ توجہ دیتے، ماں کو کم توجہ دیتے۔ مگر دنیا میں جو ہے آج جو چل رہا نا، اب وہ زمانہ چلے گا، ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، وہ لے آگے جو ہے کیا بولتے ہیں، آرام گھر میں کیا بولتے ہو، انادھ آشرم میں لے آ کے ڈال دے رہے، اولڈ ایج ہوم، اس میں ڈال دے رہے۔ اب یہ حال ہو رہا دنیا، کیوں؟ ہم اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت ختم کریے، وہ بات نہیں ہے، وہ فکر کیا ہے، میں، میری بیوی، میرے بچے، بس ختم، خاندان سب بعد میں چھوڑو، یہ ہم ہے، ماں باپ کچھ بھی نہیں، پہلے ہم، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ تو ویسی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی یہ معاملہ یہ ہو گیا کہ اللہ سے محبت ہے نہیں ہے، اپنے کو یقین نہیں ہے، جنت ہے یقین نہیں ہے، آخرت میں حساب ہے وہ یقین نہیں،
یقین رہے تو آدمی ہٹتا نہیں، راستے سے ہٹتا نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے. صحیح راستے سے جاتے رہے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. راستے سے ہٹتے کیا ہوتا؟ بیلنس آؤٹ ہوتا. اپنا بیلنس آؤٹ ہے، وہ بیلنس آؤٹ یہاں نہیں دکھتا، آخرت میں دکھتا. اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں ان کے دل میں بیماری ہے. کئی کی بیماری؟ یہ نہیں سننا چاہتے، عمل کرنا نہیں چاہتے، وہ بیماری. اب اس میں کیا ہو رہا؟ وہ بیماری اور بڑھ رہی، دن بہ دن بڑھتے جا رہی، بڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب ہے. کیوں عذاب ہے؟ وہ جھٹلاتے تھے. جھٹلاتے تھے بولے تو سن کے نظر انداز کر دیتے، سن لیتے، یہ احکامات ہے، نہیں کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. سورہ یاسین میں بھی یہی ہے. اور برابر ہے ان کے لیے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے سوا نہیں کہ تم انہیں ڈراتے ہو، جو نصیحت کے اتباع کرے، بن دیکھے اللہ رحمان سے ڈرے، بس اسے بخشش اور اجر کریم کی خوشخبری دو. ان لوگوں کو جو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، ایمان لانے والے ہیں. تم اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے جاؤ کن لوگوں کو؟ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور جنت ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے. جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، ان پہ عمل نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، جہنم ہے. سورہ مجادلہ 58 نمبر سورہ ہے، 14 تا 22 نمبر آیت ہے. اس آیت پہ غور کرو، سارے انسان غور کرنے کا ہے، خالی ایک دو نے، پورے انسانوں کی طرف مخاطب قرآن، تو سب کے لیے جو غور و فکر کرنے کی بات ہے. الم تری الی الذین تولوا اقواما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا؟ مخاطب ہے، تم کن لوگوں سے ساتھ دوستی، ان لوگوں کو نہیں دیکھے کیا؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. تم ان لوگوں کو نہیں دیکھے کیا تم کہ وہ لوگ ویسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. اللہ کے غضب کے مستحق کون ہوتے؟ جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہوتے، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. اللہ سوال کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھے تم کہ وہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، ان سے دوستی کر رہے ہیں وہ لوگ. وما هم منکم ولا منہم یحلفون علی الکذب وہم یعلمون، جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر لانے کا وہ نہ تم میں سے ہے اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹ ہر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے آئے تھے، نہ وہ ویسی ہے، نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے، ادھر ہے. یہ کون ہے؟ ایمان لائے جو بولنے والا ہوتا، وہ بولنے والا نہ مسلمان رہتا نہ کافر رہتا. کدھر رہتا انہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، نہ ان میں تمہارے میں ہے نہ ان میں ہے. مطلب ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہوا؟ دیکھو، ادھر کے نہ ادھر کے ہے. اور جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں، قسم نہیں ہے وہ، حلف. یحلفون کا مطلب یقین دلاتے رہتے ہیں، ہر وقت یقین دلاتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں. ہر آدمی کے سامنے بولتے ہیں، ہم جیسے مسلمان کوئی بھی نہیں، جیسا بولتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں بول کے حلف. یحلفون کا مطلب قسم نہیں ہوتا، حلف لینا، کہ یقین دہانی کرتے رہنا کہ ہم مسلمان ہیں بس.
یقین دہانی کرتے رہتے، کیونکہ حالانکہ وہ جانتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے شدید ترین عذاب، ان کے لیے جو اپنے آپ کو یقیناً مسلمان ہیں بول کے بولتے عمل نہیں کرتے، ان کے لیے شدید قسم کا عذاب تیار رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برے کام کرتے تھے۔ ساء کے معنی برے کام آتے اور دوسرا بھی معنی آتے گناہ کے کام، نافرمانی کے کام۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے بنا لیا اپنے خصموں کو ڈھال، بس انہوں نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، اس کے جو ہے روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، جن کے بھی معنی ہے، اس کا بھی روٹ ورڈ جین نون نون۔ جنت کے معنی بھی، جنت کا بھی روٹ ورڈ جیم نون نون۔ اجنہ، بچہ جو چھوٹا بچہ اندر پیٹ میں رہتا ہے اس کو اجنہ بولتے ہیں، اس کا بھی روٹ ورڈ ہے جیم نون نون۔ ان سب جنہ کے معنی ڈھال سمجھتے نا، تلوار کے مار کو روکنے والا جو ہاتھ میں رہتا اس کو ڈھال بولتے ہیں اس کو، مطلب ڈھال کے پیچھے ایک انسان ہے انسان مگر نظر نہیں آتا سامنے والے کو، تو جیم نون نون کے اس میں جتنے بھی آتے نا اس کے پیچھے ایک ہی ہے، وہ ہے مگر نظر نہیں آتا، جن ہے نظر نہیں آتا، جنت ہے نظر نہیں آتا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے مگر نظر نہیں آتا، ایسے کئی چیزیں ہیں، تو یہاں ڈھال بولے اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ اپنے خصموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ ڈھال مطلب ہے کہ یہ بتانا چاہتے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں بھائی، اب تم بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو، ہم سب معلوم ہے ہمارے کو، سب ہم اللہ کے فضل سے ہم سب کام کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، سب بول کے خود کو دھوکہ دے لے رہے ہیں، تو یہ ڈھال بنا لیا اس کو، یعنی اپنے خصموں کے ذریعے سے ڈھال بنا لی۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اللہ کے راستے سے کیسا روکتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب احکامات سنایا جاتا، سنانے کے بعد بولا جاتا کہ یہ کام کرو بھائی، آپ بولے یہ کام کرو، کرے تو اس میں سے ایک جنے بول دیتے ہمارے سے نہیں ہو سکتا بھائی، ایک جنے بولے، اب وہ دوسروں کو بھی ہمت ہوتی، دوسرے بھی بولتے ہمارے سے بھی نہیں ہوتا، ہمارے سے نہیں ہوتا، ہمارے سے۔ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا غور کر رہے ہیں سب، غور و فکر کرو، کل آخرت میں جواب دینا پڑتا۔ شروع جو کرتا نا وہ سب سے بڑا مجرم رہتا، کون بولنے والا، اب اس کے بعد میں دوسرے بھی رہتے، ان کو بھی ان کا بھی حساب ایک ہی ساتھ ہوتا سب کا، میں شروع جو جذبات میں آگے بول دیتے نا، بولنے کے بعد بہت بڑا مجرم ہو جاتا ہوں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم و اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہ بچا سکیں گے ان سے ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، نہ ان کا مال ان کو کام آئے گا نہ ان کی اولاد۔ یہ فکر پوری جو انسان کے پیچھے دو ہی چیزیں رہتی، مال اور اولاد، مال کماتا، اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے کماتا، فکر پوری، یہ فکر میں انہیں اپنے آپ کو جہنم میں چلے آتا۔
تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد، کچھ بھی کام ہے، کچھ بھی نئے شیئن، شے بولے تو باریک چیز، اتنا بھی تمہارے کام نہیں آتا آخرت میں، یہ تمہارا مال کام آتا نا تمہاری اولاد۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم کی آگ والے، جہنم کی آگ میں جانے والے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، 100 سال جی کے مرنے والا نہیں ہے، 1000 جی کے جو ہے 1000 سال جی کے جو ہے مرنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا، جب تک پوری کائنات ہے جب تک جنت اور جہنم رہیں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کائنات رہے تک۔ جس دن پوری کائنات ختم ہوگی، وہ جب جنت جہنم انسان سب ختم ہو جائیں گے، سمجھ کچھ بھی نہیں رہیں گا، تو جب تک یہ چلتے رہیں گے عذاب۔ اب ہماری زمین جو بن کے ہم انسان اس میں آ گئے، آ کے بھی کروڑوں سال ہو گئے، کروڑوں، کائنات بن کے کتنے سال ہوئے؟ 13.8 بلین سال ہوا، 13 ارب 80 کروڑ سال ہو گئے بننا شروع ہوا تو بگ بینگ سے اب تک، یہ اتنا ٹائم لگا، اب کتنا ٹائم اور کائنات رہیں گی نہیں معلوم۔ جب تک انسان جنت میں رہنے والا جنت میں رہیں گا، جہنم میں رہنے والا جہنم میں رہے گا۔ 100 سال کی زندگی، مال اولاد کچھ بھی کام نہیں آتے۔ اللہ کے حکم کے مطابق تم مال حلال طریقے سے کماؤ، اور اولاد کو جو ہے دین کی تربیت دو، پوری تربیت دو کہ وہ لوگ بھٹکے نہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے رہے، خود بھی چلنا اور بچوں کو بھی چلانا۔ اب خود نہیں چل کے بچوں کو چلو بولے تو نہیں ہوتا، ہمارے کم سے کم 2 گھنٹے تو دینا اس کو، خاص طور پہ دینا کہ ان کی تربیت اسلامی تربیت ہو، قرآن کے حساب سے چلنے والے بنو۔ بس یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم یحسبون انہم علی شیء، جس دن اللہ نے دوبارہ اٹھائے گا ان سب کو تو وہ قسمیں کھائیں گے، حلف لیں گے اس کے حضور جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی شے پر صحیح راستے پر ہیں، ہر شے پر صحیح راستے پر۔ ہمارا روز محشر میں اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے، روز محشر میں سب کے سامنے پوچھیں گے، رشید کو، آپ کو، ہم کو، سب کو پوچھیں گے، تمہاں کیا پوچھیں گے؟ قسم کھا کے بولیں گے اللہ تعالیٰ میں تو صحیح راستے پہ تھا، اور وہاں قسم، وہاں کی جھوٹے قسمیں، یہاں کے جھوٹ میں جہاں جیسا دنیا میں تم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے بتا رہے تھے صحیح میں مسلم ہوں بول کے، وہاں بتانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور تم یہی سمجھ رہے تھے نا کہ دنیا میں کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی شے پر بھی نیک راہ پر ہے، ہر طریقے سے ہم صحیح راستے پہ تھے بول کے گمان تھا میرا، میں اپنے آپ کو گمان کر لیا، میں اپنے آپ کو سمجھ لیتا میں صحیح راستے ہوں، مگر وہاں سمجھ میں آتا صحیح راستے پہ ہے، ہماری کتاب ہے، کتاب میں دیکھتے جاؤ، اس کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں تو صحیح راستے پہ ہوں، اس کے مطابق زندگی نہیں ہے میری تو صحیح راستے پہ میں نہیں ہوں، میں خالی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے سمجھو۔ الا انہم هم الکاذبون، یاد رکھو بے شک وہی جھوٹے ہیں، جھوٹی بات کرنے والے، جھٹلانے والے، ہر طریقے سے کریں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، غالب آ گیا ہے ان پر شیطان تو اس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، یعنی جہاں بھی اللہ کے احکامات کو توڑ کے ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے، دنیا اپنے سامنے رکھے، دنیا کو اپنے سامنے رکھ کے اگر ہم اپنی زندگی گزارے تو شیطان اچک لیتا، اور ایک جگہ ہے، یعنی اس کو پکڑ لیتا ہوں، پکڑ کے اس کو غلط راستے پہ لے کے جاتے رہتا۔ اب اس کی فکر کیا رہتی؟ دنیا کی فکر رہتی، دنیا کے واسطے میں کیا کماؤں، کیسا کماؤں، کس طریقے سے کماؤں، حلال حرام وہ کچھ بھی نہیں رہتا، فکر اس کی ہو جاتی۔ تو شیطان کیا کرتا، اس نے کیا کرتا انہیں
اللہ کی آیتوں کو قرآن کو بھلا دیتا ہوں. اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے ہم اللہ کی آیتوں کو بھول جاتے ہیں, یعنی اللہ کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں, یاد نہیں رہتے, کرتے رہتے اپن جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, مگر میں اللہ کے احکامات پہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں وہ سوچ ختم ہو جاتی. بس اس کی فکر ایک ہی رہتی, دنیا کی فکر رہتی. بس وہ دنیا کی زندگی کے واسطے جلد بازی کرتا, اللہ تعالیٰ بولے جلد بازی کرتا ہوں, آخرت کے واسطے بے فکر ہو جاتا. دنیا کی اتنی فکر ہو جاتی جس کی انتہا نہیں. جمع مالہ وعددہ, مال جمع کرتے رہتا, گنتے رہتا. کتنے ہوئے؟ 1 کروڑ ہوا, 10 کروڑ ہوئے, 100 کروڑ ہوئے, 1 ارب ہوا, 2 ارب, چلتے رہتا. وہ سب چھوڑ کے جاتا, چوکیداری کر کے جاتا انہیں. تو بھائی ہے رہنے دو. سب دیکھنے والے پورے رہتے, سب کمپنیوں پہ کمپنیاں لگاتا, وہ لگاتے, انہیں لے کے پھرتا نہیں, سب خالی حساباں دیکھتے رہتا, سب پڑھتے رہتا. ان پر شیطان تو اس نے اللہ کے ذکر یعنی قرآن کو بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان, یہی لوگ ہیں شیطان کی جماعت کے. کون؟ دنیا کی فکر, قرآنی آیتوں کو نظر انداز کرنے والے, قرآنی احکامات پہ جو ہے نہیں چلنے والے, یہ شیطان کی جماعت والے. یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا. میں میری طرف سے نہیں بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ. حزب الشیطان, اولئک حزب الشیطان, یہی لوگ شیطان کی جماعت والے ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, خوب یاد رکھو بے شک شیطان کی جماعت والے ہی خسارہ پانے والے ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں. شیطان کی جماعت بولے تو شیطان کی فکر, شیطانیت آ جاتی ہم میں, ہم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے تو شیطان اپنے ساتھ رہتا, شیطان اپنے کو جو لے کے چلے آتا, تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانے والا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین, بے شک شیطان کے معاملے خسارہ پانے والے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہے. یہ سب اللہ بول رہا, کہیں تم لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں بول رہا ہوں, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. ذلیل ترین لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے. ہم سارے انسان کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں, ہم تو گورنمنٹ میں لکھا ہوا ہے, میرا نام عبدالرشید ہے, میرے والد صاحب کا نام حکیم عالم صاحب ہے, ان کے والد صاحب کا نام بندے علی صاحب ہے. ارے سب مسلمان ہی نا بھائی. اب 8 پیڑھی تک تو ہمارے کو معلوم ہے پورے مسلمان ہیں, اب وہ پکے مسلمان ہیں. عملی طور پہ مسلمان ہے نہیں ہے, یہ یاد رہنا. اس پہ چلے تو میں مسلمان ہوں, نہیں تو میں کافر ہو سکتا ہوں, مشرف ہو سکتا ہوں, منافق ہو سکتا ہوں, فاسق ہو سکتا ہوں, فاجر, مفسد, متففن, کئی کیٹیگری ہیں, سب جہنم میں جانے والے. کوئی نہ کوئی ایک ہوں گا میرا. وہ سب کو دیکھ لیتے ہوئے چلنا ہوں کہ ہم حقیقت میں چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں اللہ کے احکامات. کتب اللہ اغلبن انا و رسولی, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. اللہ اور اس کا رسول جو احکامات کو پڑھ کر سناتا ہے جو بھی ہے وہ غالب آئیں گے, یعنی ان کا مقام اونچا ہی رہے گا. اور یہ نہیں کہ وہ میں جو رسول وہ میں نہیں, وہ رسول کی بات ہو رہی ہے. اب میں عمل میں ہوں تو غالب آؤں گا, عمل میں نہیں ہوں تو میں غالب نہیں آؤں گا. میں رسول نہیں ہوتا, میں اللہ کا حکم کیا ہے میں سنا رہا ہوں بس. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ قوی ہے اور زبردست ہے. لا تجد قوما یؤمنون
باللہ والیوم الآخر یوعدون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم و ابناءہم و اخوانہم و عشیرتہم، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں. تم ان لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پہ جو ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ ایسا نہیں کریں گے اور ان لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے. کیا بول رہے ہیں؟ غور کرو. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ ان سے دوستی رکھتے ہوں، جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. اللہ رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھتے، خواہ ان کے آبا باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے. یعنی ان کے باپ دادا چچا پھپھا کوئی بھی ہوں دو، ان کے بیٹے، ان کے بھائیاں، ان کے پورے خاندان والے کوئی بھی ہوں دو، ان سے دوستی نہیں رکھتے. یا دوستی نہیں رکھتے کا مطلب یہ نہیں کہ نفرت کی بات نہیں ہے. ان سے تعلقات ایسے رکھنا کہ وہ دشمن ہم دشمن نہیں سمجھنا. ان کے دوستی نہیں گئے تو ان کے جو طریقے جو ہوتے نا اس میں شرکت نہیں کرنا، وہی دوستی. اب تم جو ہے ان کے پاس جا سکتے آ سکتے، ان کے غم میں خوشی میں جو اللہ کے احکامات کے مطابق اس میں شریک ہو سکتے، ان کی ضرورت کو پوری کر سکتے، سب کر سکتے، مگر ان کے جو احکامات کے خلاف جو عمل کرتے ہیں اس میں شریک نہیں ہونا، وہ دوستی نہیں کرنے کا مطلب. وہ تمہارے باپ ہوں دو، دادا ہوں دو، چچا ہوں دو. آبا کا مطلب 3 آتے، باپ دادا چچا تایا سمجھو. اب پھر وہ تمہارے بیٹے ہوں دو، تمہارے بھائیاں ہوں دو، تمہارے پورے رشتہ دار ہوں دو، کوئی بھی، اس میں بیویاں بھی آتی، سب آتے. یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھتے. کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ایمان والے نہیں رکھتے دوستی. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے. یہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے والوں کے پاس نہیں جاتے، ان سے دوستی نہیں رکھتے، اللہ بول رہے ہیں ان کے دلوں میں ہم ایمان کو فٹ کر دیا. ایمان نہیں ہٹتا ان کے دل سے، پکے رہتے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ فٹ کر دیتا ہوں بولا. فٹ کرنا والے تو بٹھا دینا اس میں دل میں مضبوطی کے ساتھ. اور ان کی مدد کی ہے اپنے روح سے. اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرا؟ روح کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کے ذریعے سے مدد کرنے سے میرے کو کہاں جانا، کیا نہیں جانا، کس سے دوستی کرنا، کس سے دوست نہیں کرنا، کیا عمل کرنا، کیا عمل نہیں کرنا، اس کتاب سے معلوم ہونا. تو میری کیا معلوم ہوتا؟ یہ کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. جو مومن ہے اس کی مدد کی، جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ اپنے روح سے یعنی اپنے وحی کے ذریعے سے مدد کی. اور وہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. جنتوں میں داخل کریں گا جو اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپ دادا بیٹے بھائی بہن کو، کس کو نہیں دیکھیں گا اللہ کے حکم کے سامنے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بولے ان کے دلوں میں ہم جو ہے ایمان کو پختہ یعنی فٹ کر دیتے ہیں ہم اس کے، اور ان کو ہم ایسے جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ جنت کتنی رہیں گی؟ اپنے کو جو ایک آسمان جو نظر آ رہا نا وہاں تک ایک کو جنت رہیں گی. کتنی دور تک نظر آ رہا ہے اپن دیکھ لو. ایک جنتی کو رہیں گی، اتنی جنت رہیں گی. اب یہاں ایک گھر بنا لے کے ہم سمجھیں گے 10 گھر بنا سکتے، ایک 50 کامپلیکس بنا لیں گے بڑے بڑے، تو اس کے تم مالک نہیں ہوتے، کرایہ دار. آج ہے کل چلے آتے. یہ میرے ہے، یہ کس کے ہے؟ میں وہ بمبئی میں دیکھا تھا
मित्तल बिल्डिंग्स देखे थे ना, याद है? मित्तल बिल्डिंग्स 3 एक नारिमन पॉइंट के पास जो है 3 बिल्डिंगा है, उसमें हजारों फ्लैट्स है महंगे। वो मित्तल वाले के बिल्डिंगा है, और कितनी जायदाद है नहीं मालूम। तो वो चले गया होगा ना, या नहीं गया तो कल जाने वाला है, चंगा छोड़ के चले जाता, उसके वारिस दूसरे हो जाते, उन्हें रहता ही नहीं। हर चीज़ छोड़ के जाने की चीज़ है। ये रहे तक मैं समझता हूँ ये मेरा है, तुम्हारा है, ये बोल लेना है उतना ही, उससे के कुछ भी नहीं। वहाँ जो जन्नत है उसके वारिस बनाए थे परमानेंटली, मरे तक तुम उसमें रहेंगे। मरे तक बोले तो करोड़ों करोड़ों करोड़ साल कितने उतने नहीं मान, जो कायनात जब तक है जब तक तुम उसके वारिस रहेंगे। राज़ी हुआ अल्लाह उनसे और वो उस अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह से राज़ी हुए बोले तो हम उसकी रज़ामंदी के लिए उसके अहकामात पे चले तो अल्लाह राज़ी है। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता अगर उसके अहकामात पे चलेंगे तो। यही लोग हैं अल्लाह की जमात वाले, हिज़्बुल्लाह। ऊपर हिज़्ब शैतान आया था, ये हिज़्बुल्लाह। अरे शैतान की जमात वाले क्या करता बोले तो कुरान को भुला देता, अल्लाह के अहकामात से दूर हटा देता। और अल्लाह की जमात वाले अल्लाह के अहकामात पे चलते, अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र में रहते। अल्लाह को राज़ी करना ही फ़िक्र रहती उनको, नाराज़ करना नहीं रहते फ़िक्र से। खूब याद रखो अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होने वाले। अल्लाह की जमात कौन है? जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए कुरान भेजा है, वो कुरान पे चलने वाले ही अल्लाह की जमात वाले हैं। जो कुरान पे नहीं चलने वाले वो शैतान की जमात वाले। अल्लाह के अहकामात बता रहा हूँ मैं, अल्लाह जो भी बता रहा वो गौर फिक्र करो। सूरह शूरा 26 नंबर सूरा 214 217 नंबर आयत है। फ़ला तदू मअल्लाहि इलाहन आखरा फ़तकूनु मिनल मुअज़्ज़बीन। न पुकारो अल्लाह के साथ कोई और इलाह के हो जाओगे मुब्तलाए अज़ाब। अल्लाह के साथ किसी और को इलाह नहीं मानना। इलाह का मतलब है वो अहकामात देने वाला, वो अहकामात पे हम चलने वाले। इलाह के माने वाले हाकिम, वो हाकिम जिसकी महकूमत इख्तियार किया जाए, उसकी ग़ुलामी की जाए, उसकी नौकरी की जाए, उसके बताए पे तरीक़े जाए, वो ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं कोई इलाह, कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई हाकिम नहीं सिवाय अल्लाह के। हाकिम ही अल्लाह है। तो वो हाकिम कौन है? अल्लाह है। और किसी और को हाकिम नहीं बनाना किसी को। फ़ला तदू मअल्लाहि इलाहन, और न पुकारो अल्लाह के साथ कोई और इलाह को कि हो जाओगे मुब्तलाए अज़ाब में। यहाँ इलाह समझ गया ना, हमारे जो अग्रीमेंट करें हम, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई हाकिम सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई मुक़्तदर आला सिवाय अल्लाह के। उसी का हुक्म मानेंगे, उसकी ग़ुलामी करेंगे, उसकी नौकरी करेंगे, उसके बताए हुए तरीक़े पर चलेंगे, उसकी बंदगी करेंगे, अल्लाह की, किसी दूसरे की नहीं करेंगे। अब यहाँ इलाह किसको बना रहे हैं हम? अबे देखना है, हम अपने आप को बना ले रहे हैं इलाह, अपने ख्वाहिश को बना ले रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को बना रहे हैं, अपने माँ बाप को बना रहे हैं, या बड़े लोगों को बना रहे हैं, मुर्शदों को बना रहे हैं, दूसरी किताबों को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? वो सब देखते रहना, गौर फिक्र करना, दूसरे को इलाह नहीं बनाना। वमुंज़िर अशीरतकुम अक़रबैन, और तुम डराओ आगाह करो अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को। सबसे पहले क्या काम करना है? अपने करीब तरीन जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनको कुरान के ज़रिए से डराओ, आगाह करो, वार्न करो, बता दो कि देखो अगर तुम अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलेंगे जहन्नुम में जाएंगे, बल्कि डराओ। अल्लाह ताला बता रहा कि तुम सबसे पहले काम तुम्हारे ख़ानदान वालों में करना काम। वक़्फ़िस, और तुम डराओ आगाह करो अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को। सबसे पहले क्या काम करना है? अपने करीब तरीन जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनको कुरान के ज़रिए से डराओ, आगाह करो, वार्न करो, बता दो कि देखो अगर तुम अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलेंगे जहन्नुम में जाएंगे, बल्कि डराओ। अल्लाह ताला बता रहा कि तुम सबसे पहले काम तुम्हारे ख़ानदान वालों में करना काम।
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے اپنے بازو جھکاؤ جس نے تمہاری اتباع کی مومنوں میں سے۔ جو مومن ہیں، جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، ان کے تعلق سے تم ایک دم اتنے نرم دل ہو کے ان کے ساتھ تعلقات ایسا رکھو جس کی انتہا نہیں، بہت خلوص محبت کے ساتھ رکھو، اپنے بازوں کو جھکا لو، ان کے سامنے پھیلا لو۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر تمہاری نافرمانی، یا عصو کا مطلب نظر انداز کر دینا، تم بتانے کے بعد بھی نظر انداز کر دیے، سمجھ، عصو کا مطلب نظر انداز کر دینا۔ اگر تمہیں نظر انداز کر دیں تو کہہ دیں کہ جو تم کرتے ہو بے شک میں اس سے بیزار ہوں، بیزاری ظاہر کر دینا، تم جو بھی کر لینا کر لو بھائی، اب میرے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بولنا۔ بتانے کے باوجود بھی نظر انداز کر دیں، یا جھٹلانا، بلکہ جھٹلانا نہیں ہے، عصو کا ہے، عصو کا مطلب نظر انداز کر دینا، بولتے رہتے بھائی اپنے طریقے سے اپنے چلیں گے، یہ کر لیتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور توکل کرو، بھروسہ کرو زبردست رحم کرنے والے پر، اللہ ہے، رحیم ہے، جو ہے بہت زبردست ہے، اس پہ بھروسہ کرو۔ ان لوگوں پہ کیا بھروسہ کرتے تمہارے خاندان والے، جو عشیرت کا جو پہلے ذکر ہے نا، تم کس کو ڈراؤ کر رہے ہیں؟ سب سے تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہے، تو ان کو پہلے ڈراؤ، آگاہ کرو، وارن کرو، سمجھا دو ان کو کہ اللہ کے احکامات پہ چلو، نہیں چلیں گے جو ہے جہنم میں جاتے ہوئے ڈراؤ۔ اگر وہ لوگ نظر انداز کر دے رہے ہیں، تم کیا کرو؟ ان سے بیزاری ظاہر کرو، بری ہو جاؤ، بری ہو کے جو ہے تم اللہ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ زبردست ہے، انہیں معمولی نہیں ہے، اور وہ رحم کرتا ہوں تم پہ، کیوں تم اس پہ دوسروں پہ بھروسہ کرتے؟ تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب تم یہ الہ کون ہے بتاتے، دیکھو فرقان 25 نمبر سورہ 43 اور 44 نمبر آیت ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ خواہشات، یا سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ آتی کہ جو بھی کام اللہ کے احکامات پہ چلنے کا رہتا وہ اپنے خواہشات روکتے ہوں، اپنے خواہشات رہتے، وہ خواہشات اس کو روک دیتے، یعنی خواہشات کو الہ بنا لیے، یعنی خواہشات کے حکم پہ میں چل رہا ہوں، میرے اپنے اللہ کے احکامات پہ چلنا رہتی، میرے خواہشات رہتے، میرے خاندان والے ہیں، میرے وہ ہے فلاں جو بھی ہے، ان لوگوں کے تعلق سے میری خواہشات ایسے رہتے کہ ان کو کیوں ناراض کروں، ان کو ایسا کیوں کروں، تو اس واسطے کیا کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کو رد کر دیتا، رسول کے جو بتائے جو رہتے اس کو نظر انداز کر دیتا، وہ سمعنا و اطعنا، سنتا ضرور، نظر انداز کر دیتا۔ مومن کیا کرتا ہے؟ وہ سمعنا و اطعنا، وہ سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے اطاعت کی۔ اب جو نافرمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، جو بھی بولو، وہ کیا کرتا؟ وہ سمعنا و اطعنا، میں نے سنا، ہم نے سنا، ہم نے نظر انداز کر دی۔ کھلی آیتیں بھائی، قرآن مبین ہے، یعنی کھلی ہوئی کتاب ہے، کھلی، تم کو اچھے ڈھنگ سے سمجھاتا، اس کے باوجود بھی تمہارے اپنے جذبات تمہارے کو اس کو روک رہے ہیں، سمجھو بہت بڑا نقصان اٹھانے والے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تم اس پر الہ بنا لیا، کیا تم اس پر وکیل ہو جاؤ گے؟ وکیلاً بلکہ لکھا، وکیل کا مطلب ہے طرفداری کرنے والا۔ اب میں کسی کو رکھا تو میری طرف سے انہیں کورٹ میں لڑتا، تو ویسی وکیل تم بن سکتے کیا اس کو جو اپنے خواہش کو الہ بنا لیا؟ تم وکیل نہیں بن سکتے، رسول کو بول رہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ غور و فکر سے سن کے عقل سے کام لیتے، بلکہ تم سمجھ رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں رسول سے، اور نہیں ہے مگر وہ جو پائیں جیسے، بلکہ راہ راستے
بدترین گمراہ ہیں. وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو انسان پیدا کر وہ نہیں ہے، جانور ہیں، جانور سے بدتر ہے. صحیح راستے پہ آنے والے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بول رہا کیا ہے؟ ان ہم الا کل انعام بل ہم اضل سبیلا. نہیں ہے مگر وہ چوپا یعنی جانور جیسے، بلکہ راہ راستے بدترین گمراہ ہیں. راستے سے جانے کے تعلق سے سوچتے نہیں، گمراہی میں چلے آتے رہتے بس، کچھ بھی نہیں. سورہ منافقون 63 نمبر سورہ 9 تا 11 نمبر آتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے یعنی قرآن سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو یہ کرے گا تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے جو ضرورت سے زیادہ دے دو، قبل اس کے کہ آ جائے تم میں سے کسی کی موت تو وہ کہیں گے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. وہ کہیں گے اے میرے رب کیوں نہ دی تو نے مجھے مہلت ایک قریب مدت تک. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو اپنے ماں باپ یعنی اپنے مال اولاد کی فکر میں جو غافل ہو جاتا ہے انسان، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خسارہ میں ہو جائیں گے. تم جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے مما رزقناکم، جو کچھ اللہ نے دیا ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے، میرے کو جو بھی دیا، جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیے سو ہے، میری اپنی کچھ بھی نہیں ہے. میرے کو کمزور پیدا کرتا میں نہیں کماتا، اللہ تعالیٰ میں عقل شعور دیا میں کما سکوں، تو اس کو انفاق کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موت آنے سے پہلے انفاق کر دو. جب روز محشر میں حساب کتاب کے وقت جو ہے جو حساب کتاب پوچھا جائے گا، جب بولیں گے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی اور مہلت دے دا تو میں صدقات کر رہا تھا. وہاں صدقات بول کے لکھا ہوا ہے، وہاں لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. میں صدقہ کرتا، صدقہ مطلب نفاق کی چاہتا. ہم صدقہ الگ کرتے، انفاق ماں کیونکہ اوپر انفاق کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ اسی کو ماں بول رہا ہوں میں صدقہ کرتا، مطلب انفاق ہی چاہے وہ بھی. میں انفاق کرتا اگر تو مہلت دیتا اور واقع میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، میرے کو تھوڑا دے موقع، پھر موقع دے گا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور ہرگز ڈھیل نہ دے گا اللہ کسی کو جب آ گئی اس کی اجل موت، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. پھر تمہارے کو موقع ملتا ہی نہیں، موت آ گئی ختم. موت کے قریب بھی تم ایمان لاتے بولے تو قبول نہیں آتے بولے. اب اکثر لوگ بولتے ہیں اب مر رہے ہیں، انہوں روح قبض ہو رہی، اس وقت جو انہوں کلمہ پڑھ لی. زندگی تمام مشرکانہ عقیدہ تھا اور عین ٹائم پہ خالی کلمہ پڑھے، وہ کلمے کا مفہوم ہی نہیں معلوم. کلمہ پڑھتے سمجھ آ رہے تھے کلمہ پڑھ لیے. اگر واقع وہ صحیح دل سے بھی اگر کلمہ پڑھے، دو جگہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے. ایک ہے فرعون کا. فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس وقت انہیں کیا بولتا، اے اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولے اب ایمان لاتا، موت کے وقت موت کے ڈر سے ایمان لا رہا. تیرے کو تیری ناش کو جو ہے
میں نے محفوظ کر دوں گا لوگوں کی عبرت کے لیے، ایک ہے۔ اور ایک جگہ بھی ذکر کرے کہ عین موت کے وقت توبہ قبول نہیں، موت سے پہلے ہوش میں ہوں میں، اب میرے کو موت کا ڈر ہی نہیں ہے، تو میں اب توبہ کروں گا تو میری قبول ہوتی۔ اب جب موت قریب آ گئی، اب میں توبہ کروں گا اللہ سے، قبول نہیں ہوتی بولتی۔ تو ویسی اللہ تعالیٰ بولے جب موت آنے کے بعد پھر تم واپس دنیا میں جائیں گے نہیں، تم عمل کر نہیں سکیں گے۔ زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر لو، اگر نہیں کریں گے تو تم خسارے میں ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ سورہ مدثر 74 نمبر سورہ ہے، 74 نمبر سورہ، 39 to 56 نمبر آیتیں ہیں، اس سے پڑھ کے بھی سنا۔ جنتی جو ہے ان مجرموں سے، یعنی جہنم میں جو گئے ان سے پوچھیں گے آخر تم جہنم میں کس لیے گئے، وجہ کیا ہے تم جانے کی؟ وہ جہنمی بولتے ہم مسلمین میں سے نہیں تھے، تو اس کا ترجمہ کیا کرے بولے تو نمازی نہیں تھے، نمازی نہیں، وہ صلاۃ کا نظام قائم کرنا نہیں کرے ہم، اور لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے، مطلب انفاق کا نظام بھی نہیں کرے ہم۔ وہ خود و مال خائزین، ہم بحث کرنے والوں کا زبردست بحث کرتے تھے، مطلب ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی جو ہے قرآن کے خلاف بولا، اللہ کے خلاف بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، بحث کر لیتا ہوں، بحث کر اس کو ہرا دیتا ہوں، ہرا کے میں ثابت کرتا ہوں کہ میں پکا مسلمان ہوں۔ جب ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کی طرف آؤ بول کے حکم ہوتا ہے، یعنی قرآن احکام کی طرف آؤ بول کے حکم دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تو ایسا بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کے گدھے بھاگتے ہیں۔ سمجھ میں آ؟ عمل کی طرف بولے تو بھاگ جاتے، بحث کرنے ہرا دیتے، دوسروں کو ہرا کے ثابت کرتے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، میں انہیں سامنے والا کیا معلومات ہے بھائی، صحیح بتا رہا ہوں، ہر چیز صحیح بتا رہا ہوں، اور جب عمل کی طرف بلائے ایسا بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کے گدھے بھاگتے ہیں۔ یعنی کتنا تیز بھاگتا، شیر کے سامنے کوئی چیز جانور بھاگنا ہے تو بہت تیزی سے بھاگتا، یعنی ان کا حال یہ رہتا کہ عمل کرنے کے واسطے تیاری نہیں رہتا، کوئی بھی بھاگ جاتا۔ یہ آیتیں جو ہے ہم کو نصیحت دیتے، غور فکر کرنے کی دیتے، تم اپنے دل کو جو ہے کھول کے رکھو، اس کو قفل مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں تم اپنے دلوں کو قفل کہیں کو ڈالیے، پوچھ رہے کیوں تدبر نہیں کرتے، غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، یعنی اس کے بعد ہے تم اپنے دلوں پہ قفل ڈالیے، کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیوں قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کرو غور و فکر، تو تمہارے کو نصیحت حاصل ہوتی، وہ گدھوں کی وجہ بھاگنے کا ضرورت نہیں پڑتی، سمجھو ہم عمل کرنے کے واسطے تیار رہتے، آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے اور اس کو سچا مان لی۔ کیا غور کرو، اللہ تعالیٰ ہم ان سب برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، آخرت کی یقین ہو جائے، آخرت میں حساب دینے کا یقین ہو، اور جو ہے اللہ کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔